انہوں نے ایک گنیز بک میں اپنا نیا نام، اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں، اور ان کی جو فرمائشیں ہیں، کھیلن کو مانگے چاند. اسلام آباد پولیس جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر اسلام آباد سے لاہور بھی پہنچ گئی. پتہ نہیں وہ کس سپر سونک جہاز پہ بیٹھ کے آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر، خان صاحب کی گرفتاری کے بعد آگے کیا ہوگا یہ تو ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں، مگر جس انداز میں عدالتی کارروائی مکمل کی گئی، کیا یہ ہمارے سسٹم کے لیے ٹھیک ہوگا؟ کس سسٹم کے لیے؟ سر، ہمارے آئینی، قانونی، دستوری سسٹم کے لیے، اور کس کے لیے؟ اچھا، مجھے یہ جان کے خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں دستوری، آئینی، قانونی سسٹم موجود ہے. یہ تو میرے لیے بہت خبر ہے کہ ہمارے ہاں پہلے سے ایک سسٹم موجود ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ گزشتہ کچھ عرصے سے آئینی، قانونی، دستوری، جو آپ بڑی نستعلیقی انداز میں لفظ بول رہے ہیں، یہ سسٹم موجود ہے؟ میرا نہیں خیال کہ موجود ہے، اور یہی افسوس کی بات ہے. اور آج کی اس جس طرح کارروائی مکمل کی گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کارروائی کی بھی ضرورت نہیں تھی. ایک 2 حرفی آرڈر کر دیا جاتا کہ جنہیں عمران خان کو اٹھا کے لے آؤ، جیسے پہلے پکڑا تھا ویسے ہی لے جاتے خان صاحب کو پکڑ کے. تو اب تو پبلک نے بھی نہیں باہر آنا تھا، اور گمان تو یہی کیا جا رہا ہے نا. تو میرا خیال جو مرضی کہتے اس کو پکڑ کے لے آتے اور جناب علی اندر کر دیتے. تو یہ تکلف اور تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ جو 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھنے کی؟ اور یہ بھی آج تمہیں پتہ ہے کہ جسٹس تو نہیں، یہ جج دلاور صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک گنیز بک میں اپنا نیا نام، اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے. اچھا، پہلے 15 منٹ کے اندر انہوں نے کارروائی مکمل کی تھی ہفتہ 10 دن پہلے، اور آج انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ کے دوبارہ گنیز بک میں نام لکھوایا اپنا ہی. انہوں نے جناب اعلیٰ 30 منٹ میں 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھ ڈالا ہے. واہ، 30 منٹ میں. واہ. دنیا کے کسی بندے کو، عدالتی نظام سے منسلک کسی شخص کو، منشی سے لے کے کسی دنیا کے چیف جسٹس سے پوچھو کہ کیا 30 منٹ میں 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا جا سکتا ہے؟ دلاور صاحب نے لکھ ڈالا. اب ان کا ہاتھ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ جج ہیں بھائی. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس فیصلے کے بعد نا ہمارا اگر کوئی سسٹم ہے بھی ہے تو بہت بری طرح ننگا ہو گیا، برہنہ ہو گیا ہے. وہ اب پتہ نہیں کس کو کتنی فکر ہے اس سسٹم کی، مجھے نہیں پتہ، لیکن سسٹم جو ہے نا وہ ایک دفعہ پوری طرح عوام کا جو اعتبار اور اعتماد ہے نا، اس کو ایسا دھچکا لگا ہے کہ شاید اس کو اب ٹھیک ہوتے ہوئے بہت عرصہ لگے گا. اور اس کا جو ساری جو ذمہ داری ہے نا اس کی، وہ میرا خیال اب عدلیہ پہ آن پڑی ہے کہ عدلیہ کو اپنا امیج کس طرح سے دوبارہ ٹارنشڈ قسم کا امیج جو ہے، تباہ کن امیج جو ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. سر، ایک بہت بڑے جرنلسٹ نے تو اعلان کر دیا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے اب. یہ اعلان اس سے پہلے بھی یار کئی سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو، آپ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بھری پڑی ہے کہ اس سے زیادہ بڑے جھٹکے ملے ہیں. اس وقت بھی اسی طرح کے جو جرنلسٹ ہیں اور ہواری میں کہوں گا، وہ اسی طرح کے اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہی از نو مور، فلاں جناب بندہ چلا گیا اور یہ ختم ہو کے رہ گیا جناب علی، بس اب ان کا نام بھی کوئی نہ لے. لیکن وہی جو سیاسی جماعت ہے، وہی جو سیاسی لیڈر ہے، وہ پہلے سے زیادہ توانا اور مضبوط ہو کے سامنے آتا ہے. تو یہ آتی جاتی رہتی ہیں. میں آپ کو یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب آپ مجھے کہیں گے جی آپ نے تو گرفتاری اور نااہلی کے حوالے سے بڑی مثبت باتیں کہی تھیں پی ٹی آئی کے لیے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ یہ دونوں چیزیں، پہلی چیز جو گرفتاری ہے وہ تو چند دن سے زیادہ کی مہمان ہے، مطلب نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. جو گرفتاری والا معاملہ ہے وہ تو شاید 2 تاریخوں کا بھی مکمل نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک ان کی نااہلی کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ایک ہی فیصلے کے نتیجے میں دونوں چیزوں کے خلاف جو ہے وہ حکم امتناعی مل جائے گا، اس لیے کہ کوئی ایک قانونی تقاضا بھی پورا نہیں کیا گیا. جس قدر جلد بازی اور سرعت کا مظاہرہ کیا گیا، عجلت کا مظاہرہ کیا گیا نا، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یعنی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید ہی ایسی نظیر ملتی ہو کہ بغیر گواہوں کو طلب کیے اتنا بڑا فیصلہ
سابق وزیر اعظم پاکستان، اس کو آپ اس طرح سے جناب اڑا کے رکھتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. آخر عدالتیں مطلب عدالتی نظام تو موجود ہے نا، جتنا بھی ہے مجہول ہے، کمزور ہے، انڈر پریشر ہے، جیسا بھی ہے تو ہے نا. میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اتنے آرام سے یہ جو ہے یہ کر لیا جائے، مشکل ہوگا یہ. بہرحال آپ اگلا سوال کریں. سر مریم نواز بھی اسی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی رہی ہیں. ہاں بالکل 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 اسی لیول پلینگ، بلکہ ابھی تو ان کی اور فرمائشیں آنا باقی ہیں. مریم صاحبہ شاید اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی تھیں، اور ان کی جو فرمائشیں ہیں کھیلن کو مانگے چاند، تو وہ ابھی اور بھی فرمائشیں کریں گی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شاید یہ بھی کہیں کہ جی کہ جیسے 92 کا ورلڈ کپ اس کو جتایا گیا ہے اپنے لاڈلے کو، تو میرے ابو کو بھی کوئی ورلڈ کپ جتایا جائے، چاہے کبڈی کا جتا دیا جائے، کوئی نہ کوئی ورلڈ کپ میرے ابو کو بھی جتایا جائے. وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. تو لیول پلینگ فیلڈ کرتے کرتے جو ہے وہ فیلڈ کا بیڑا غرق نہ کریں خدا کے لیے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے اس ملک کو چلانے والوں سب کو، سیاسی ہمارا جو پورا سیاسی نظام ادڑ کے رہ گیا ہے نا، سیاسی، عدالتی، دستوری. ریاست اس وقت ایک شدید جھٹکے سے دوچار ہے، ہمیں بہت سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جو طاقت کا مرکز ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. طاقت کا مرکز جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر بن گیا ہوا ہے. ایسا پہلے کبھی نہیں تھا. طاقت کا مرکز کوئی اور تھا، اب پہلی بار طاقت کا مرکز جو ہے وہ اور بننے جا رہا ہے. تو یہ اتنے ٹھنڈے پیٹوں ہضم نہیں ہو رہا، اور ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹس کو کی طاقتیں ہیں اور یہ پی ڈی ایم کی طاقتیں ہیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں نون لیگ، یہ سارے یہ اتنی آسانی سے اس طاقت کے مرکز کو تبدیل ہونے نہیں دیں گے. سر میرا آخری سوال ہے آپ سے، وہ یہ کہ اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہوتا ہے تو اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بھائی جان عرض کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کو بالکل آؤٹ کر کے، پی ٹی آئی کو آؤٹ کر کے، بلے کے نشان کے بغیر یا پی ٹی آئی کی موجودگی کے بغیر آپ الیکشن کروا لیں اور دنیا وہ الیکشن مان لے. یہ تو سرے سے آؤٹ آف کوسچن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کوئی 70 یا 80 کی دہائی میں نہیں رہ رہے. آج کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد اگر کوئی کہہ لے نا جی نہیں سب کچھ ہی ممکن ہے، تو پھر تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں آنے والے چند مہینوں کے دوران جو ہے وہ ایک نہیں 2 الیکشنز دیکھ رہا ہوں. ایک نہیں 2 الیکشنز ہوں گے. نہ پاکستان کی عوام ان الیکشنز کو قبول کرے گی اور نہ دنیا اس الیکشن کو قبول کرے گی. دنیا کا کوئی بھی مفاد ان الیکشن سے، ان زرد الیکشن سے وابستہ ہو، پھر بھی وہ ان الیکشنز کو قبول نہیں کریں گے، کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے. ایسا پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوگا خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی کا رد عمل ہے وہ خاصا ہوش مندی اور تدبر پر مبنی ہے. حالانکہ جن لوگوں نے گرفتار کیا ہے خان صاحب کو، صاف پتہ چلتا ہے کہ جس انداز میں فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر اسلام آباد سے لاہور بھی پہنچ گئی. پتہ نہیں وہ کس سپر سونک جہاز پہ بیٹھ کے آئی ہے، اور صاف پہلے سے ہی تھی. اور لاہور پولیس بھی پہلے سے تیار تھی، فیصلہ بھی پہلے لاہور پہنچ چکا تھا. تو لیکن اس کے باوجود جس انداز میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو زمان پارک میں بدتمیزی کی گئی ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے مطابق دروازہ توڑا گیا ہے، اور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں خود گرفتاری دینے کے لیے باہر آ رہا ہوں تو آپ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ بدتمیزی کے ساتھ، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایدے منہ تے کپڑا پاؤ، ایدے منہ تے کپڑا پاؤ، ایدے منہ تے کپڑا پاؤ. یعنی اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو ہے سابق وزیر اعظم کو بھی ایک طرف رہنے دیں، اس وقت 70-80% لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے وہ بندہ. اس کے بارے میں اس طرح سے بیہیو کرنا، پھر اس کو دھکے دے کے اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھانا، اور اس انداز میں اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ لوگوں کو مشتعل کیا جائے، لوگوں کو مشتعل کیا جائے، لوگوں کو غلط انداز میں ریئیکٹ کرنے پہ مجبور کیا جائے. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اچھا، پی ٹی کے مخالفین تو کہتے ہیں کہ شریف فیملی کے خلاف بھی تو اسی طرح اجرت میں فیصلے کیے گئے تھے.
اچھا ایک تم باقی معاملات تو چھوڑ دو, شریف فیملی کے جو باقی کیسز ہیں یا نون لیگ کے خلاف جو باقی کیسز ہیں ان کو تو ایک طرف رہنے دو. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ جو یہ منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف اور حمزہ وغیرہ کے خلاف تھا, اس میں جس طرح تاخیری حربے استعمال کیے گئے ہیں, باقاعدہ ایک عدالتی نظام کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہوا تھا اور عدالت بھی ریلیف دیے جا رہی تھی, اس کیس کا اور اس توشہ خانے والے کیس کا, دونوں کو آپ رکھ کے دیکھ لیں اور پھر فیصلہ کریں کہ دونوں معاملات میں دونوں عدالتوں نے کیسے ریئیکٹ کیا ہے, اور سارے ججز جو تھے اس معاملے میں انوالو تھے, دونوں معاملات میں انوالو تھے, انہوں نے کس طرح کا رد عمل دیا ہے, کیسے بیہیو کیا ہے, آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. سر آپ بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی اختلافات ہیں. ہاں, وہ اختلاف جو ہے وہ سندھ کی نگران وزارت اعلیٰ کے حوالے سے شروع ہوا ہے, جو بڑھتا چلا جا رہا تھا, لیکن غالباً میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں گفتگو تو شاید اونٹ کو کسی کروٹ زبردستی بٹھانے کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. وہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ فیصل وارڈا صاحب کو نگران وزیر اعلیٰ سندھ بنایا جائے, اور جس پہ پیپلز پارٹی کو شدید اعتراض تھا, اور پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کنوے کیا تھا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. تو جس پہ اسٹیبلشمنٹ کچھ دیر کے لیے نرم ہو گئی تھی. اب پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو منا لیتی ہے یا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو منانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, آئی ڈونٹ نو. سر اسی کے ساتھ آج کی آخری بات صرف یہ ہے جی کہ خدا کی جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ خلق خدا کی زندگی کو جہنم مت بنائیں. واہ. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.